آئے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا، تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے، مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے، میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے، میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے، تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تو نے مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا، تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، بلکہ میری آنکھ، بلکہ میری جان، میرا جسم سب رنج کے مارے بھولے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی، میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں، میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے ازبس انگشت نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں، جنہوں نے مجھے باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے، میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، خداوند کے پیاروں، سب تک میرا سلام پہنچے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ کی زندگی میں کام جاری رکھے، آپ کے دل میں تابع داری رکھے، آپ اس کا حکم مانتے رہیں، اس کے پیچھے چلتے رہیں، تو پھر خوف نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں سے آپ نے سنا، خاص طور پر یہ آیت، اپنی صداقت سے مجھے رہائی دے۔ صداقت، سچائی، حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی سچائی ہے جو ہماری زندگی میں سے ہر قسم کا جھوٹ دور کرتی ہے، وہ جھوٹ جس کی وجہ سے جدھر دیکھو ادھر پھوٹ ہے، پھوٹ ہے، پھوٹ ہے، خرابی ہے، جدائی ہے، غم ہے، مصیبت ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، اس کی سچائی اگر ہمیں پکڑ لے اور اس کی سچائی ہماری زندگی پر قبضہ کر لے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے اور ہم بچ سکتے ہیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آج دے گا، یہی میری دعا ہے۔
کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور میں خدا پہ بھروسہ کر کے اس کے حکم کے مطابق خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور میری فریاد خدا کے حضور یہ ہے کہ جن باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ باتیں میری زندگی میں خدا کو نظر آئیں، کیونکہ ہم سب خدا کے حضور محتاج ہیں۔ اگر اس حقیقت سے واقف ہو جائیں ہم، تو یہ سچائی ہم کو سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سچائی سے واقف ہو، سچ ہے کیا، حقیقت میں کیا ہے۔ تو کئی قسم کی حالتیں ہیں جن میں انسان ہے، جہاں تک اس حقیقت کو جاننے کا تعلق ہے، پہچاننے کا تعلق ہے، سچائی کیا ہے۔ تو ہم کئی ایک قسم کے درجوں میں ہیں، کئی ایک قسم کی حالتوں میں ہیں۔ مجھے معلوم نہیں آپ کس حالت میں ہیں، خدا آپ کو بتا دے گا، خدا آپ پر ظاہر کر دے گا، اور سنتے سنتے آپ کو اس سچائی کا بھی ذکر سننے کو ملے گا جو حقیقت میں انسان کو آزاد کر سکتی ہے۔ کیا بری حالت، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، اپنے پہچاننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہوا کیسے، اس کے پیچھے سچائی ہے کیا؟ تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں سچ کیا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں، راستے پہ چل پڑے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ پہنچے گا کہاں، کب انہوں نے وہ موڑ لے لیا ہے، غلط جگہ ہو گئے ہیں، لیکن چلتے چلے جا رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہیں مگر جا رہے ہیں ہم منزل سے بے خبر ہیں مگر جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے، چلے جا رہے ہیں، اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو واقفیت ہے اور نا واقف ہونا ہے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا وہ کون ہیں، خدا کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا نتیجہ ہونے والا ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں، انت میں، آخر میں موت کی راہیں ہیں۔ وہ راستہ تو ایک شروع ہوا ہے لیکن آگے جا کے وہ پھٹتا راستہ، ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ، وہ پھٹتے چلے جاتے۔ اور یہاں آدمی کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، میں ادھر جاؤں تو دکھائی دے رہا کہ آگے موت ہے، چلو ادھر نہیں ادھر چلے جاتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے یہاں آگے موت ہے۔ موت کی راہیں ہیں، وہ بربادی کی راہیں ہیں، وہ بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے، لیکن جب چل رہے ہیں تو بڑے خوش اپنا جا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے یہ جانور کو لے جاتے ہیں مارنے کے لیے، جانوروں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو ان کو قربان گاہ میں لے کے جاتے ہیں، تو جانور کو نہیں پتہ ہوتا کہاں جا رہے ہیں، راستے میں اس کو کھانا وانا بھی کھلا دیتے ہیں، گھاس ڈال دیتے ہیں اس کے سامنے، پتے دے دیتے ہیں اس کو کھانے کے لیے، چبانے کے لیے، بڑا خوش جا رہا، دو ملاتا ہوا جا رہا، یہ پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے، جا رہے ہیں، ناواقف ہے۔ دیکھو اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، آپ میرے ساتھ دیکھیے۔ پرانے نامے میں ایک کتاب ہے نبی، اس کی کتاب کا نام ہے ہوسیہ نبی کی کتاب، ہوسیہ نبی کی کتاب، آپ کو آسانی ہو جائے گی، ڈینیل نبی کی کتاب کے بعد آپ دیکھ لیں، اس کو ڈھونڈنا پڑتا کئی دفعہ، سمجھ میں نہیں آتا کہاں ہے نا، تو کوئی نہیں، آپ دیکھیں ڈینیل نبی کی کتاب کے بعد ہے، یہ ہوسیہ نبی کی کتاب ہے، اور اس کا 7واں باب ہے۔ اس میں سے کچھ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں جہاں خدا یہ بتاتا ہے کہ تم ناواقف ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، انجان ہو، تمہیں سچائی کا پتہ کچھ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیسی بری حالت ہے یہ ہے۔ بڑے خوش نظر آتے ہیں وہ لوگ، بڑے خوش، کوئی فکر نہیں، ہمیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے،
فکر تم کیا کرو، ہمیں نہیں فکر کوئی۔ ایسے کہتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہوتے، آپ پر ہنسیں گے اگر آپ ان کو بتاؤ گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ۔ اور بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، علم کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ 7واں باب، وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے، اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر آیا ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ کہتا مجھے ان کے اعمال، ان کے جو کام ہیں، انہوں نے ان کاموں نے ان کو گھیر لیا، مجھے معلوم ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں، غلط باتیں پسند کی ہیں، غلط راستے اختیار کر لیے، اس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی ہے، چاروں طرف سے جو گر گئے۔ وہ کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام، دیکھو جی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ نہیں ان کو معلوم، یہ فصل جو کاٹ رہے ہیں یہ انہوں نے خود بوئی تھی۔ ماں باپ منع کرتے رہ گئے، نہیں مانی لڑکی، مانا نہیں لڑکا، لوگ سمجھاتے رہ گئے، نہیں مانا، اب گر گیا ہے تو وہ کسی پہ الزام، انہوں نے ایسا کر دیا جی، انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی، لو صاحب بد دعا دے دی تو یہ ہوا۔ پھر کہیں انہوں نے ہمیں ورغلایا تھا، انہوں نے ہمیں غلط طرف کھینچ لیا جی، اس کا قصور ہے جی، وہ بہت خراب آدمی ہے جی۔ ارے تم کسی پر کیوں الزام لگاؤ؟ خدا یوں کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گناہ کو دوسروں سے چھپا لیا تو خدا کو بھی نہیں معلوم۔ خدا کو ہم دھوکہ اسے دیں گے کہ اگر میں نے ایک خراب کام کیا تو ایک اچھے کام کر دو، تو وہ ڈھک جائیں گے، خدا کو دکھائی نہیں دے گا، وہ اسے نیکی دکھائی دے گی میری، اس کے نیچے دبی ہوئی جو دفن کی ہوئی جو بدی ہے وہ خدا کو نظر نہیں آئے گی۔ بہت لوگ ہیں جو اتنے برے لوگ، بہت خطرناک لوگ ہیں، لیکن وہ اتنے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خیرات دیتے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، کسی کی مدد کر دیتے تو ان کا نام آ جاتا ہے، ان کی تصویر آئے گی، سب کو پتہ لگ جائے گا جی بہت ہی درد مند ہیں صاحب، بہت ہی رحم دل ہیں یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس جو ڈھیروں منی وہ آئی کہاں سے، ڈھیروں پیسہ انہوں نے جمع کر رکھا، وہ کس کو لوٹا یہ نہیں پتا، تو وہ اپنی بدی کو اپنی نیکی کے نیچے چھپا کے سوچتے ہیں کہ خدا کو بھی معلوم نہیں ہے۔ خدا کو نہیں معلوم، یہ دیکھو خدا کا کلام، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ جو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے وہ مر گئی ہے، سوچتے ہی نہیں، وہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے، اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر آیا ہیں ان کو گھیر لیا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ان کے برے کام انہیں جکڑ لیں گے، ان کو نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم ہے۔ اب وہ الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ بیماری کہاں ہے۔ اب یہ دیکھیے میں نے 7ویں باب کی دوسری آیت پڑھی تھی، لیکن ایک اور جو 13ویں آیت ہے، یہ وہی ہوسیہ نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب ہے، ان پر افسوس۔ دیکھو یہ کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی دکھدائی ہے۔ ان پر افسوس کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اب یہ دیکھیے، اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغ گوئی کرتے اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے بستروں پر پڑے پڑے چلاتے، اپنے بستروں پر پڑے چلاتے۔ کیا حالت ہے یہ؟ اب وہ واقف نہیں اس بات سے کہ خدا ان کو بچانا مانگتا ہے، خدا نہیں چاہتا۔ خدا نے تو قسم کھائی ہے، بائبل میں، کلام میں ہمیں قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے قسم کھائی ہے۔ اپنے سے بڑے کی تو کھا نہیں سکتا خدا قسم، اس لیے اس نے اپنی کھائی ہے، ہم اپنے سے بڑوں کی کھاتے ہیں۔ میں کل ہی بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کا ایک دوست تھا، گوشت بیچنے آتا تھا وہ، تو وہ بھائی کا دوست تھا بہت، تو
اس کو بڑی عادت ہو گئی تھی پانچوں بھائیوں کی قسم، پانچوں بھائیوں کی قسم یہ گوشت بالکل صحیح دے رہا ہوں میں، آج ہی کاٹا ہے۔ وہ بیچنے آتا تھا مشن کمپاؤنڈ میں، بڑا پیارا دوست تھا میرے بھائی کا، تو میرے بھائی نے کہا بھائی تو گوشت تو بے ایمانی کرتا ہے، اس میں یہ ہے تو کٹڑے کا گوشت ہے، تو نے بکرے کے بھاؤں دیتا ہے، بکرے کی گوشت زیادہ مہنگا ہوتا، اور پھر قسم کھا کے دیتا۔ تیرے پانچوں بھائی تیری نظر میں کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں؟ کہنے کہ بھائی ہے کس کا، میں تو اکیلا ہوں۔ ہم قسم کھاتے جھوٹی قسمیں، اور کھا بھی لیتے قسم تو وہ زہر ہوتا ہے، زہر کھا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں منع کیا گیا ہم کو، تم ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہو، مت قسمیں کھاؤ۔ خدا نے کھا لی ہے قسم، یہ حق اس کو ہے، کیونکہ وہ قسم کھا کے بدلتا نہیں ہے، وہ صادق القول ہے۔ تو یہاں لکھا ہے اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، تو خدا نے قسم کھا کے کہا حزقیل نبی کی کتاب میں کہ تو جا کے کہہ دے، حزقیل تو جا کے کہہ دے، خداوند فرماتا مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں ہے، میں انہیں بچانا مانگتا ہوں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس حالت میں وہ ہیں یہ بہت ہی خوفناک ہے، خطرناک ہے، ارے برباد ہو جاؤ گے، مان جاؤ۔ لیکن نہیں صاحب، انہیں وہ واقف ہی نہیں اس بات سے کہ ان کا کیا حال ہونے والا۔ میں آپ کو ایک خدا کے کلام میں سے ایک کہانی سناتا ہوں جو سچ ہے، خدا یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا ہے ایک آدمی کا۔ یہ لوکا کی انجیل میں یہ حوالے آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، خود دیکھ لیجئے۔ اور یہ ہے گا لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں، کسی کی زندگی اس پر نربھر نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس پر مدار نہیں ہے اس کا۔ اس نے ان سے کہا، ایک تمثیل کہی، مثال کے طور پر ایک کہانی سنائی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچنے لگا میں کیا کروں، میرے ہاں تو جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، کس سے کہا؟ کوئی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، نہ خدا سے کہہ سکتا نہ کسی اور سے، آپ اپنے آپ ہی بات کر رہا اپنے دل سے۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اپنے آپ ہی اپنی جان سے۔ یہ کس قسم کی دیوانگی اور حماقت ہے، کیسا پاگل ہو گیا وہ ہے، دولت نے کیا لت پیدا کی اس کے اندر، اپنے آپ سے بول رہا اپنی جان سے کہوں گا آئے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ لیکن کتنی ناواقفیت ہے، اسے واقف نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، کیسی اگیانتا ہے یہ، اسے سچائی کا پتہ ہی نہیں، سچائی کیا ہے۔ مگر خدا نے اس سے کہا آئے نادان مورکھ، اسی رات وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت برسوں کے لیے میرے پاس بہت سا مال جمع، بہت برسوں، وہ برسوں کی بات کر رہا، وہ خدا رات کی بات کر رہا، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پر جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ رات آخری ہے، اپنے آپ سے بول رہا ہے، کسی عزیز کے ساتھ، اپنی بیوی سے، بچوں کے ساتھ، سب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، خدا سے بھی نہیں بات کر سکتا، اور اسے معلوم ہی نہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ۔ یہ وہ حالت ہے جسے کہتے ہیں وہ حالت جب انسان اپنی حالت سے ناواقف ہو، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، کتنے افسوسناک ہے۔ تو اگر آپ سن رہے ہو تو خدا چاہتا آپ کو معلوم ہو جائے، مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا حالت ہے، لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی محبت کی آواز شاید آخری دفعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں تیار ہوں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں یہ مجھے موقع مل گیا، اور اگر میں گھر نہ جا سکا
تو گھر چلا جاؤں گا۔ یہی تو ہے خداوند یسوع مسیح کی بخشش، جو خداوند یسوع کی بخشش ہے یہ خدا کا انعام ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرا ایمان اس پر ہے، کمزوری کی حالت میں گناہ گار، میرا سارا دار و مدار اس پر ہے، جو اس نے کہا ہے اور جو اس نے کیا ہے، تو مجھے اس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں یہ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، موت نے منہ پھاڑ رکھا ہے۔ یہ دیکھا کریں، یہ جو جانوروں کی موویز آتے ہیں آزمائش، یہ میں دیکھتا ہوں مچھلیاں جب وہ دریا میں سے کود کے اوپر کو آتی ہیں اور واپس آتی ہیں سمندر کی طرف، تو بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، رہو بڑی خوبصورت مچھلی، بڑی اچھی مچھلی ہوتی، تو وہاں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا منہ کھول رکھا ہوتا بالو نے، منہ کھولا ہوتا سیدھی منہ میں ہی جاتی اس کے، آئے ہائے گھبراتوں کے بیچاری یہ سوچ رہی تھی کہ کود کے میں پانی میں جاؤں گی، اس کو پتہ نہیں تھا موت نے منہ کھول رکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آج آخری موقع ہے، یہ چاہے تو خدا کی محبت کو قبول کر لیں۔ تو ایک تو وہ حالت ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں ہے، ایک وہ حالت ہے کہ معلوم ہے، معلوم ہو گیا اسے۔ اس کا ذکر ہے یرمیہ کی نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب ہے، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 8واں باب، ذرا دیکھو اس کی 4 5ویں آیت میں لکھا، ان باتوں کو پڑھ کے مجھے دہشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کاش کہ آپ کا بھی دل دہل جائے، کیونکہ ایسے دل کا دہل جانا کروڑوں درجے بہتر ہے کہ دل بہل جائے۔ لوگ پی لیتے ہیں کہ دل بہل گیا ہے، اور کچھ دیکھ لیتے ہیں اور کچھ کر لیتے ہیں کہ دل بہل جائے۔ خدا کرے بہل نہ جائے، دہل جائے۔ خدا کرے آپ کا دل دہل جائے اس سچائی کو جان کے۔ اگر دل دہل گیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آپ کہو گے کہ مجھے وہ خزانہ مل گیا جو تھا نہیں میرے پاس۔ ارے جن کا دل دہل جاتا ہے انہی کو خزانہ مل جاتا ہے، خدا کی محبت کا خزانہ، ہمیشہ کی زندگی کا خزانہ، اطمینان کا خزانہ، سب مل جاتا اس کو۔ وہ جس کا دل دہل جائے، تو ان سے کہہ دے، خداوند فرماتا تو ان سے کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ خداوند یوں فرماتا، کیا لوگ گر کر پھر واپس نہیں اٹھتے؟ کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ جو گر جاتے ہیں اٹھتے نہیں کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، میں منتیں کر رہا ہوں، یہ دیکھو صلیب پر میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ سب سے بڑا نبی جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں آتا ہے، نئے عہد نامے میں یوحنا نبی، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کے کہتا ہے کیا تم بکرے چڑھا رہے ہو، جانوروں کو مار رہے ہو، اس سے تمہارے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ عکس ہے، یہ سبق سکھایا جا رہا تھا تمہیں۔ جب یسوع مسیح کو دیکھا تو کہا یہ ہے وہ برہ جو جان کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ ارے یہ ہے جس کے بارے میں نبیوں نے کہا ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں یسایہ نے ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، یہ وہ ہے، یہ ہے وہ برہ، یہ ہے جو تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اس کے پاس آؤ، اسے قبول کرو۔ ان سے کہتے کیوں لپٹے ہوئے اپنی موت سے؟ نہیں، واپس آنے سے انکار کرتے، نہیں ہم نہیں سننا چاہتے، یہ ہم کر لیں گے اپنا علاج۔ دیکھو کیا لکھا، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، یہ 9واں باب ہے اسی کا۔ کیا کروں، کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا۔ مجھ کو نہیں جانتے، خداوند فرماتا، ہر ایک اپنے ہمسائے سے ہوشیار رہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے، اپنے پڑوسی سے ہوشیار رہو، تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغا بازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا، ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا، ہر ایک اپنے ہمسائے کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے، بد کرداری میں جان فشانی کرتے ہیں،
تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے. خداوند فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں. یہ وہ حالت ہے کہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا حال کتنا برا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسانیت ہے، یہ انسان ہے کہ بھائی بھائی پر بھی بھروسہ نہ کر سکے، باپ پر بیٹی بھروسہ نہ کر سکے، سگے بھائی پر بہن بھروسہ نہ کر سکے، اپنے لیڈرز پر بھروسہ نہ رہ جائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہتا میرے پاس آنے سے انکار کرتے. تم کو معلوم ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا حال، نہ جاننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ایک وہ حالت ہے جب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں، سچائی کا علم نہیں ہے. ایک یہ حالت ہے کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو بھی خدا کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ سنگ دل، دغاباز دل. خدا رحم کرے مجھ پر اور ہر سننے والے پر. آپ سن رہے ہیں خدا کا کلام، اس کو کہتے ہیں کلام زندگی. وہ کلام، خدا کی وہ باتیں جن پر سننے سے اور سمجھنے سے اور اپنے آپ کو سپرد کر دینے سے زندگی حاصل ہوتی ہے. وہ زندگی جو خدا کی طرف سے ایک بخشش اور انعام ہے، جسے موت چھو نہیں سکتی، ابدی زندگی. یہ وہ سن رہے ہیں آپ. تو خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ حالت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو واقف نہیں ہیں. ان کے ہوش و حواس جاتے رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں واقف ہو گئے، ان کو معلوم ہے کہ جو راستہ ہم نے چن لیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور اب ان کی جو حالت ہو گئی ہے وہ گواہی دیتی ہے. جیسے خدا کے کلام نے لکھا ہمارے گناہ، ہماری بدکرداریاں ہم پر گواہی دیتی ہیں. یہ جو حالت ہو گئی ہے یہ شہادت دیتی، گواہی دیتی کہ دیکھو تم نے خدا کو چھوڑا اور دیکھو کیا حال ہوا تمہارا. لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ جب خدا بچانا چاہے تو اس کے پاس نہیں آنا چاہتے. ایک وہ حقیقت ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سچائی سے واقف ہو گئے، تم ڈھونڈتے ہو. یہ لکھا، یہ یوحنا کی انجیل کا 5واں باب ہے اور اس کی 36ویں آیت ہے. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے. یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے. یہ لوگ جانتے تھے. پرانے عہد نامے میں جگہ جگہ، یہ پرانے عہد نامے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا ذکر ہے. اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کرنے آیا ہے. سب کو تو کتاب مقدس پڑھتے ہو، اس میں تم میرے بارے میں اس میں بتایا گیا، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا میں ہوں سچائی، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. وہ جو سچ ہے، وہ جو حقیقت ہے، اسی کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ ہم کو چھڑا دے اس حالت سے. وہ آنکھیں کھول دیتا، پہچان لیتا انسان کہاں جا رہا ہوں میں. پھر وہ دل میں کچھ کر دیتا کہ وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے خدا مجھے بچا. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی حالت کو پہچان لیا ہے اور آج پہچانیں گے. تمام دنیا میں لوگ پہچان رہے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں بچا لے مجھے. لوگ بچ رہے ہیں، زندگیاں ان کی بدل رہی ہیں، اس کے گن گا رہے ہیں. یہاں بھی گائیں گے، وہاں بھی گائیں گے.